الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حامیم اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے الرحمن اور رحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. قرآناً عربیاً، یہ عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے. بشیرم و نذیرم، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر بھی منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر نے اور وہ سنتے نہیں ہیں. وَقَالُوا، یہ کون سا سننا ہے؟ دل کا سننا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. مما تدعوننی الیہ، ان باتوں کے لیے کہ جن کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان بوجھل ہیں. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک اوٹ ہے، پردہ ہے. فعمل اننا عاملون، تو تم بھی کام کیے جاؤ، ہم بھی کیے جاتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ، تم سیدھے رکھو اپنے رخ کو اسی کی طرف. واستغفروہ، اسی سے بخشش مانگو. وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے، ان کے لیے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، کہہ دو کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، یہی تو رب العالمین ہے. وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے گاڑے اس میں لنگر یعنی پہاڑ. من فوقہا، اوپر سے. وبارک فیہا، اور برکتیں رکھی اس میں. وقدر فیہا، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق. فیہا اقواتہا، اس کے اندر سامان خورد، کھانے کا سامان. فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق. ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. فقال لہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. قالتا اتینا طاعین، تم دونوں نے کہا کہ ہم خوش دلی سے آتے ہیں. فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں. فی یومین، 2 دن میں. واوحی فی کل سماء، اور ہم نے وہی کیا ہر آسمان میں. امرہا، اس کا قانون، اس کا ضابطہ. وزینا السماء الدنیا بمصابیح، اب یہ جو سارا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پروگرامنگ سے ہو رہا ہے. یعنی علامہ اقبال نے تجزیہ کیا اس کا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند. درمیان میں آزاد کون رہ گیا؟ صرف کافر. کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جو بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، ان کو تو پروگرام کر دیا، ان کو ادھر ادھر ہونے کی اجازت نہیں دی. انسان کو آزاد پیدا کیا کہ اس کی وہ جو میں نے کہا نا کہ نوک پلک سوار کے اور اس کو آزاد پیدا کر دیا کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے یا نہ شکرا. مومن پھر اپنی آزاد مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، وہ پھر غلام ہو گیا اپنی چوائس سے. تو درمیان میں کون رہ گیا؟ کافر. تو وزینا السماء دنیا میں مصابیح، اور ہم نے آسمان دنیا کو ڈیکوریٹ کیا ستاروں سے. وحفظا، اور خوب محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے
ایک زبردست اور جاننے والے اللہ کا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو کہہ دینا کہ میں تمہیں خبردار کر دیا ہے، صاعقۃ مثل صاعقۃ عذاب عاد و ثمود، کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، ویسا ہی جیسا عذاب ٹوٹا تھا قوم عاد اور قوم ثمود پر. اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے اور پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا رب چاہے، لانزل ملائکۃ، چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، نازل کرتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فاما عاد، رہے عاد، فاستکبروا فی الارض، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، بغیر الحق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا. وقالوا، اور کہنے لگے، من اشد منا قوۃ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے انہیں پیدا کیا تھا، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ اشد منہم قوۃ، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ہوا سخت طوفانی، فی ایام ناحسات، انتہائی منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تاکہ انہیں مزہ چکھائے دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب کا. ولا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. واما سمود، رہے سمود، فہدیناہم، تو ہم نے بھی انہیں پیش کیا راہ راست. فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے بھی آپٹ کیا اندھا رہنا راستہ دیکھنے کے مقابلے میں. فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، تو آ پکڑا انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے، بما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہی اللہ سے ڈرنے والے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، ہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی. حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. یہ بڑا ہلا دینے والا منظر ہے کہ جس دن شاہد علیہم، ان کے گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں. یعنی ہم نے جو جو حرکتیں کی ہوئی ہیں ہم انکار کریں گے، لیکن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے کہ نہیں نہیں، میں نے اس کے کہنے پر یہ کیا تھا، میں اس کے کہنے پر ادھر گیا تھا، میں نے اس کے کہنے پر یہ ظلم کیا تھا. ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، جلدیں بھی بولیں گی ہماری. تصور کیجئے گا، ہلا دینے والا منظر ہے کہ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کی کرتوتوں کے خلاف گواہی دیں گے ان کے خلاف. وقالوا، اور یہ حیران ہو کر کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو. قالوا، جلدیں کہیں گی، یعنی اعضاء کہیں گے سب کے سب، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بولنا سکھایا ہے اس نے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے. وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم نہیں چھپا کرتے تھے جرائم کرتے وقت محض اس اندیشے سے کہ کہیں نہ گواہی دے دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، بلکہ ظننتم، تم یہ سمجھتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، یعنی یہ تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری اپنی جلدیں اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اچھا، اب یہ گواہی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیسے ہوگی، لیکن آج کے اس دور میں کم سے کم یہ کنسیویبل ہے. اس لیے کہ اگر فرض کر لیجیے جی ہماری ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچی ہوئی ہے اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اعمال نامہ جو ہے وہ سافٹ ہو، ہارڈ اعمال نامہ نہ ہو، اور اس کو یوں کر کے سلیش کیا جائے اور
ہماری زندگی کی فلم چلنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں ہی گواہی دے رہے ہوں گے؟ ہماری ہی آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی اس سے کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ گواہی لا سکتا ہے. لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک تو ہمارا ذہن پہنچتا ہے، اور یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کیسے گواہی دلوائے گا، اس پر قادر ہے کہ واقعی میرا ہاتھ بول پڑے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ میری آنکھ بول پڑے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ میری جلد بول پڑے. تو بہرحال قرآن مجید نے کہا ہے، ہم باٹم لائن کیا ہے کہ ہم مانیں گے کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے. کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. وہ اس پر قادر ہے کہ باقاعدہ زبان دے دے، اور یا کوئی اور شکل ہو کہ جو تمہارے خلاف وہ گواہی دیں. آگے پڑھیے گا. تمہیں یہ تو خیال ہی نہیں تھا کہ تمہاری جلدیں اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اصل بات کیا تھی؟ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، اصل میں تمہیں گمان تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہاری اکثر حرکتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہاری وہ بدگمانی تھی، تمہارا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں، جو تمہیں ارداکم، جو تمہیں لے ڈوبا. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹے سے دوچار ہوئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی، یا نہ کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں اٹریکٹیو بنا کے دکھاتے تھے سب کچھ جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھا. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ عذاب کا جو چسپاں ہو چکا تھا. فی امم قد خلت من قبلہم، ان قوموں پر، ان امتوں پر جو پہلے ہو گزری ہیں. من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ گھاٹے سے دوچار ہونے والے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. والغوا فیہ، اور اس میں خلل ڈالو، شور مچاؤ. لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے اور کوئی قرآن مجید کو سن ہی نہ سکے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم ضرور مزہ چکھا کے رہیں گے کافروں کو سخت عذاب کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دے کے رہیں گے ان کو أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی بدترین حرکتوں کا. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ رہی سزا اللہ کے دشمنوں کی آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس، اور کافر قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. نجعلهما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے پیس دیں. لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے. یہ بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف یہ کہیے ربا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. پھر دہرائیے تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ربی انی عبدک، ربی انی عبدک، ربی انی عبدک. اور اس کو اپنے دل میں بٹھائیے، پھر مزہ لیجئے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یہ کتنی بڑی بات ہے تو صحیح. ہم مانے یا نہ مانے اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات بیٹھتی نہیں. تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے آپ دل ہی دل میں کہیے ربی انی عبدک، ربا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. یہاں تک کبھی آپ الٹ کیا جائیں تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے، حدیث میں آیا ہے باقاعدہ. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے. انسانوں کی غلامی اس سے زیادہ ذلت کی چیز اور کوئی نہیں.
لیکن کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ کسی انسان کا غلام بننا جتنی انسلٹ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنا اتنی ہی طور ہے انسان کی۔ یعنی آپ اس بات کو دل میں بٹھائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ یہ ہمارے جو ملز ہیں ان کے اندر جو مل اونرز ہوتے ہیں، میاں صاحبان، انہیں اپنا کوئی بندہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے، اور وہ مل میں بڑا چوڑا ہو کے پھرتا ہے، اور جنرل مینیجر بھی اس سے ڈرتا ہے کہ میاں صاحب کا بندہ ہے۔ اگر واقعی کسی مومنٹ مجھے احساس ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، تو پھر میری ٹور دیکھنے والی ہوگی۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف کہیں نہ، پھر اس پر ثابت قدم رہیں۔ آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بہرحال ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مان کر پھر اس پر ثابت قدم رہنا، اسی سے مانگنا، اسی سے ڈرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کا کہنا ماننا، غلطی ہو جائے تو اسی سے بخشش مانگنا۔ رب، یہ را با با کا مادہ ہے، اگر یہ ورب کے طور پر استعمال ہو تو اس میں ایک معنی جو ہیں وہ پالنے کے ہیں، لیکن جب یہ ناؤن کے طور پہ آتا ہے تو اس کی معنی آقا کے ہیں، لارڈ کے ہیں۔ یعنی انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ لارڈ ہے، فارسی میں آقا ہے، پنجاب کی شہری زبان میں میاں ہے، اللہ میاں کہتے ہیں نا، اور پنجاب کی سرائکی میں سائیں ہے، اللہ سائیں۔ لارڈ جب ہم کہتے ہیں تو لارڈ کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فیوڈل لارڈ اینڈ لینڈ لارڈ۔ میرا بڑا گہرا احساس ہے کہ قرآن مجید دیہاتی اور ٹرائبل لینگویج میں نازل ہوا ہے، یہ شہری زبان میں نازل نہیں۔ شہری آدمی قرآن مجید کے ایکسپریشن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ شہر کا بڑا میاں صاحب وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، اس کی ایک اور نیچر ہے۔ اور گاؤں کا چودھری، یعنی پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ رب کا چودھری ہے، گاؤں کا چودھری، اس کی بالکل مختلف نیچر ہے۔ کسی میاں صاحب کا کوئی جنرل مینیجر بھی گرفتار ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ بڑا تیر ماریں گے میاں صاحب تو ایس پی صاحب کو ایک فون کر دیں گے کہ جی ساڈا جی بھی جنرل مینیجر پھڑیا ہے، تھوڑی فلانی پولیس نے، فلانی تھانے نے، ذرا دیکھ لینا، بس اتنی سی بات۔ لیکن جو چودھری صاحب ہیں، فیوڈل لارڈ، اس کے کسی کمی کو جو اس کا غلام ہوتا ہے، ملازم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، اس کو پولیس پکڑ کے نہیں لے جا سکتی چودھری صاحب کی اجازت کے بغیر۔ ایس ایچ او بھی آ کے پاؤں پکڑتا ہے چودھری صاحب کے، منت کرتا ہے چودھری صاحب میری نوکری کا سوال ہے، 2 دن واسطے گرفتاری دے دو، پہلی تفتیش یہ ابتدائی تفتیش خارج کر دیں۔ یہ ہوتا ہے لارڈ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا امپلائر نہیں، لارڈ ہے۔ پھر اگر وہ جو میاں صاحب ہے، اگر اس کا کوئی ملازم چوری کرے، غبن کرے، تو میاں صاحب اس سے پائی پائی وصول کرتے ہیں، اس کے گھر فون کرتے ہیں کہ آپ کے آدمی نے 2.5 لاکھ روپے غبن کیا ہے تو 2.5 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ ورنہ پیسہ کٹا دو۔ لیکن فیوڈل لارڈ جو ہے، چودھری، وہ پائی پائی کا حساب نہیں لیتا۔ کل میں نے بتائی تھی نا آپ کو علامہ اقبال کا شعر کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من فقیر، کہ یا اللہ تو ایڈا وڈا تے میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب لینا چنگا لگے۔ تو فیوڈل لارڈ کا یہی طرز عمل ہے کہ کسی اس کی کمی نے، غلام نے چوری کی ہے، اس کو صرف سمن کرتا ہے، بلاتا ہے ذرا، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے، یوں کر کے سلام کرتا ہے، چودھری صاحب معافی چاہتے ہو، اور اس کو ایک آدھ گالی دے کے، ایک آدھ ٹھڈا مار کے ختم۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ بس تم آ جاؤ میرے پاس، ابھی ہم نے پڑھی ہے نا وہ کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن، بس آ جاؤ میرے پاس، معافی مانگ لو مجھ سے آ کے،
میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو غلطی ہو جائے تو اللہ ہی سے معافی مانگی جائے, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں, اسی کا کہنا مانا جائے, اسی سے ڈرا جائے, اسی پر ڈیپینڈ کیا جائے. غلطی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے اور اسی کی پروٹیکشن طلب کی جائے. لارڈ اپنے کمی اپنے غلام کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے, تو اس پر ثابت قدم رہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان پر فرشتے اتریں گے اور اترتے ہیں. کیا کہتے ہیں اترتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. جو بندہ رب کا ہے وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے تھلے لگتا ہے. نہ ڈرو نہ غم کھاؤ. ڈر ہمیشہ ہوتا ہے فیوچر کا, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. جب اللہ کو مان لیا, اللہ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں جنبش کرتا, تو پھر فکر کیڑی گل ہے کہ کل کی ہو جائے گا. آئی ایم ان Allah's protection, کوئی ڈر نہیں. اور ماضی میں کیا کچھ ہو چکا وہ میں نے معافی مانگ لی ہے, مجھے معاف کر دے گا. تو نہ ڈر اور نہ غم. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غمگین ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشیاں مناؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. وفی الآخرۃ, اور آخرت میں بھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, آخرت میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جس کو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, ان ایڈیشن بھی جو کچھ مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم, یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے. اور ابھی ضیافت باقی ہے. یعنی یہ سب کچھ جو جنت کی نعمتوں کا جن کا تذکرہ پڑھتے ہیں, پورا قصور ہے اور کھانے کو کھلا ہے اور چھائیں ہیں اور سائے ہیں اور پانی کے جھرنے ہیں, جھرنوں پانی ہے, وہ سب کیا ہے؟ وہ نزل ہے, ابتدائی مہمان نوازی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. یہ زبان تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے, ہونٹ بھی دیے ہیں, زبان بھی دی ہے, آلہ صوت بھی دیا ہے, دانت بھی دیے ہیں, تالو بھی دیا ہے. لیکن کوئی اس زبان سے گالی نکالتا ہے, کوئی جھوٹ پکتا ہے, کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے. بیسٹ یوز آف دس اپریٹس وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, خود بھی اچھے عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جب آپ دعوت دیتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں, تو مخالفت ہوگی, مخالفت ہوگی, لیکن اس مخالفت کا جواب اچھے اخلاق کے ساتھ دینا. یہ صرف سلام بھیجنے کے لیے نہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. متفق علیہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم نے بھی کبھی دی ہیں دعائیں. کیوں جی؟ کیا یہ صرف سلام بھیجنے کے لیے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی انجام کے اعتبار سے, ایفیکٹ کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, تو تم برائی کا جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا جیوری یار ہو. لیکن یہ آسان کام تو نہیں ہے. سلام بھیجنا بہت آسان ہے, لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ چیز نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں. جھیلنا پڑے گا ایک دفعہ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, ہم جھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالے گا, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دے گا. نہیں ملتی یہ چیز مگر صبر کرنے والوں کو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور نہیں ملتی ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, انسان
جھیلتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، 11ویں دفعہ امکان ہے کہ پھر غصہ آ ہی جائے. اگر ایسا ہو جائے تو فاستعذ باللہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. پھر نوٹ کیجئے گا، تعوذ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں دیا جاتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی شیطان کے مقابلے میں، تو پھر مجھے اور آپ کو ملین ٹائمز زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعوذ کریں. یہ بھی کرنے کا کام ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے شیطان مردود سے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضور کو حکم دیا گیا سورہ نحل میں کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہی تو جب سے یہ چیز کلک ہوئی ہے کہ ویری امپورٹنٹ، تو درس قرآن دیتے ہوئے اونچی آواز میں جب تلاوت کرتا ہوں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ہی ہوں. تلاوت ختم کرنے کے بعد میں دل میں پھر ایک دفعہ الحمدللہ اس دن سے تحفظ کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں، کہ ارنسٹلی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز پروٹیکٹ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند. ایک مرتبہ پرانی بات ہے، ٹیکنیکل ہائی اسکول میں نے اسمبلی میں خطاب کیا طلباء سے. تو جب میں خطاب کر کے نکلا تو ایک ٹیچر جو تھے ٹیکنیکل اسکول کو میرے پیچھے پیچھے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ قرآن مجید میں رحمان اور خالق کو سجدہ کرنے کا کہا گیا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے کا کہا ہی نہیں گیا. میں سمجھ گیا کہ کہاں سے بول رہا ہے. میں نے بار سن لی بات. صرف یہ خالص جو منکرین حدیث اور یہ انٹلیکچوئلز ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یوں کر کے جھکنا یہ تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق کے کارناموں کو اپریشیٹ کرنا، یہ سجدہ ہے. میں نے گھر آتے ہی انڈیکس آف قرآن دیکھا. الحمدللہ میں مزہ آ گیا مجھے دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اچھی طرح ان کو جواب جو ہے وہ دیا ہوا ہے. پڑھی آیت کو. اس کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. سبحان اللہ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. فإن استکبروا، لیکن اگر وہ گھمنڈ میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں، ایروگنس کا مظاہرہ کریں، فالذین عند ربک، تو جان لو کہ وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن رات اس کے سامنے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ ایسا کرتے تھکتے نہیں ہیں. آیت سجدہ ہے، سجدہ کرتے. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے. فإذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. ان الذی احیاھا، وہی ہستی جس نے زمین کو زندہ کیا. اللہ محیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرے. پھر دیکھیے نوٹ کیجیے گا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تذکرہ ہے، اصل مضمون وہ نہیں ہے، اصل مضمون آخرت کا مضمون ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو حاضر ہوگا امن کی حالت میں قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم، کر لو جو کرنا چاہو. انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تمہاری تمام کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جو نصیحت کا انکار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آئی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس کے پاس باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، نازل کی گئی ہے حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جا رہا تمہارے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہی جو کہا گیا ان رسولوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے. ان ربک لذو مغفرۃ، یقیناً آپ کا رب بخشنے والا، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا ہے.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر بھیجا ہوتا ہم نے کوئی اجمی قرآن تو یقیناً اعتراض کرتے کہ کیوں تفصیل نہ کی گئی اس کی آیات کی۔ اعجمی و عربی، یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، وہم علیہم عمی، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں انہیں کہیں دور کے مقام سے پکارا جا رہا ہے۔ جڑی گل نہ سننی ہوئے، کوئی قرض مانگنے والا واپس جو ہے وہ جب فون کرتا ہے کہتا ہے آواز نہیں آ رہی، بالکل اس کے نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے کہ کیونکہ سنن دی نیت نہیں ہونا دی، تو لہٰذا ایسا مجھے نے بڑی دوروں کوئی آواز دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقیناً یہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، منہ مریب، ایسا شک کہ جو بالکل نہ ختم ہونے والا ہے، جو ان کا اطمینان نہیں ہونے دیتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا بندہ، تیرا رب بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلاف میں سے، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، اور نہ ہی ڈلیور کرتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ، تو کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آپ سے، مَا مِنَّا مِن شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا اس بات کی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کو وہ پکارا کرتے تھے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی، بھلائی کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتا۔ وہی مسہ الشر، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے فیئوس قنوط، تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جو ہی چکھاتے ہیں ہم مزہ اسے اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد، مستو جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور کہتا ہے یہ کہ یہ میرا حق تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، I don't think کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً ہوگی میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوشحالی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور ہم جتلا کر رہیں گے کافروں کو، بما عملوا، ان کی کرتوتیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے گاڑے عذاب کا، یعنی سخت عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دو، دیکھو بھائی، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کر بیٹھتے ہو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں بہت دور نکل جائے۔ نہیں، تمہارا قرآن مجید کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، مخالفت کی وجہ سے تم انکار کرتے ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، اپنے نفوس میں
حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں، الا انہ بکل شیء محیط، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ